آج کے جمعہ میں ہم میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برکات عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا لقب پوری دنیا میں رہتی دنیا تک میزبان رسول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اتنا کچھ ان کو عطا فرمایا۔ آپ بیان سنیں گے تو اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ابو ایوب ان کی کنیت تھی، اور ان کا نام تھا خالد بن زید انصاری۔ بنو نجار قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کنیت سے نام شہرت پائے ہیں، عرب کے نام، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، نام ان کا عبداللہ ہے۔ تو عبداللہ ہمارے ہاں نہیں پتا کہ ان کا نام کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری، یہ نام ہمارے ہاں بطور نام مشہور ہے، ابو ایوب۔ تو ابو ایوب جو ہے وہ نام نہیں ہے بلکہ کنیت ہے، اور ان کا نام ہے حضرت خالد، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت زید، اور ان کی بیوی کا نام ہے، وہ بھی کنیت سے مشہور تھیں، حضرت ام حسن، اور ان کے والد کا نام بھی زید تھا۔ یہ دونوں یعنی میاں بیوی دونوں حضور پاک کے بطور خادم مشہور ہیں، اور جب تک یہ زندہ رہے ان کی عزت تمام صحابہ کرام کرتے رہے۔ تو یہ انصار کا قبیلہ ہے خزرج۔ دو قبیلے تھے مدینے کے جو مسلمان ہوئے تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ پھر خزرج کی آگے برانچ ہے بنو نجار۔ تو بنو نجار جو خاندان تھا اس سے حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق تھا، اور بنو نجار وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے حضرت بی بی آمنہ کا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال جو ہے وہ بنو نجار ہے، آپ کا ددیال جو ہے وہ بنو ہاشم ہے، قریش خاندان، اور آپ کا جو ننیال ہے وہ بنو نجار مدینے کا خاندان ہے۔ یعنی حضور پاک کی جو امی جان تھی حضرت بی بی آمنہ، ان کا تعلق مدینے سے تھا، حضرت وہب کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے آ کے یہ رشتہ حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے میری بیٹی کا آپ رشتہ قبول فرما لیں، اور اللہ پاک نے پھر ان کو آپس میں ملانا تھا، اور پھر وہاں سے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس دنیا میں ہونی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اس طریقے سے حضور پاک کے ننیال خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ اور یہ صحابی کب بنے اور مسلمان کب ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری؟ جب مدینے سے لوگ مکہ پاک جاتے تھے حج کے لیے زمانہ جاہلیت میں، تو اس وقت مدینے کے جو لوگ مسلمان ہوئے، مینا کی گھاٹی میں، مینا کا جو میدان ہے وہاں گھاٹی میں جو ہے وہ مدینے کے لوگ آ کے خیمے لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ تو وہاں حضور پاک نے جو دعوت پیش کی، تو وہاں پر نبی پاک کے ہاتھ پر یہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو ان سب نے دعوت دی کہ آپ مدینے آئیں، تو پھر مدینے نبی پاک نے آنے کا وعدہ کر لیا کہ میں مدینے آؤں گا۔ تو پھر یہ لوگ جو تھے بالخصوص بنو نجار کے جو لوگ تھے، وہ مدینہ شہر سے باہر 5-6 کلومیٹر باہر نکل کر، آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ بطور نشانی موجود ہے، وہاں آ کر مدینے کے راستے پر سارا دن یعنی سورج غروب ہونے تک یہ وہاں انتظار کرتے تھے کہ حضور پاک کی آمد ہونے والی ہے، اور نبی پاک کی جب آمد نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ وہاں سے واپس گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ حضور پاک آ گئے قبا کی بستی میں،
آپ کچھ دن قبا میں رہے تھے، اہل قبا کو برکتوں سے نوازا اور مسجد قبا کی تعمیر فرمائی، تو پھر وہاں سے جیسے ہی مدینے کی طرف آپ کا قافلہ نکلا تو ایک باغ والے نے، وہ غالباً یہودی تھا، اس نے مشہور جو ہے شور مچایا کہ تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے، تمہیں مبارک کو اس پیارے محمد کی سواری تشریف لا رہی ہے۔ تو پھر یہ تمام لوگ سج سمر کے تلواریں لے کر، تلواریں اہل عرب آج بھی جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اپنی تلواروں کو لہراتے ہیں، تو یہ تلواروں کو لہراتے ہوئے اسلحے سے لیس ہو کر، اپنے جو ہے وہ پگڑیوں کے جھنڈے بنا کر یہ وہاں لہراتے ہوئے حضور پاک کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ اور بنو نجار کی جو لڑکیاں تھیں، یعنی چھوٹی عمر کی جو بچیاں تھیں، انہوں نے دف بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پر دف بجا کر یہ بار بار پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا وجبت شکر علینا، ہمارے اوپر بدر کامل طلوع ہو گیا۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، وہ 14ویں کا چاند چونکہ مکمل ہوتا ہے اور اس کا نور بھی زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جو بدر کامل ہے، مکمل چاند ہے، وہ ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے۔ وجبت شکر علینا، تو پھر ہمارے ذمے شکر واجب ہو گیا ہے کہ جس نے ہمیں چاند محمد کی صورت میں عطا کیا، ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی ان کے پاس آئے تو پورے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، استقبال کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام قصبہ اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے، اور یہ ساری جو ہے نا وہ پوری جماعت اور پورا قافلہ اس طریقے سے مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتا ہے تو قصبہ اونٹنی کے ارد گرد مدینے کے رئیس، مدینے کے بادشاہ، سردار لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ وہ قریب آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ اونٹنی کی مہار ہمیں عطا کی جائے، ہم اپنے گھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک پر وحی نازل ہونا شروع ہو چکی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی جو قصبہ ہے اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں جا کے یہ بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، دیکھیں آج ہم صرف حضور پاک کے میلاد کو یاد کر کے نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور کا آنا نہیں دیکھا، حضور پاک کا بیٹھنا نہیں دیکھا، بس ایسے تصوراتی انداز میں ہم خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ اور یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے سامنے حضور تشریف لائے تھے، ان کے شوق، ان کے ذوق اور ان کے اس خوشی کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ اب جب حضور پاک نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی جہاں پر اللہ چاہے گا اس کے دروازے پر یہ خود جا کے بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر! گنبد خضرا کے بالکل سامنے جہاں آج حضور پاک کا روضہ ہے اور گنبد خضرا ہے، اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ! حضرت ابو ایوب انصاری کی اس وقت خوشی دیدنی تھی، خوش نصیب تھے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے۔ تو وہ یوں حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے جب دروازے کھولے اور عرض کی کہ حضور 2 منزلہ گھر تھا، 2 منزلہ آپ کا گھر تھا، سرکار آپ جہاں چاہیں، آپ چاہیں تو اوپر تشریف رکھیں، چاہیں تو اپنے غلاموں کو ملنے کے لیے آسانی ہے، وہ نیچے والی منزل پر آپ تشریف رکھیں، جہاں آپ کے لیے یہ گھر آپ کا ہے، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ یہ عشق ہے،
یعنی گھر کے مالک حضور فخر عالم سے کہہ رہے ہیں حضور ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم اس میں آپ کے نوکر ہیں، آپ جہاں چاہیں یہ گھر آپ کا ہے، جہاں چاہیں آپ قدم رکھیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ آنکھیں بھی تمہاری ہیں، یہ دماغ بھی تمہارا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نیچے والی منزل پہ جو ہے نا آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی بیوی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کا نام تھا عبد الرحمن، یہ بس گنے چنے افراد تھے، یہ اوپر والی منزل پہ چلے گئے۔ اب آپ ان کا عشق دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں۔ اب رات کے وقت گھڑا کہیں گرا اور ٹوٹ گیا، پانی مقصد مشکیزہ تھا، گھڑا تھا، جیسے بھی تھا، پانی جو ہے وہ اوپر کی چھت پر گر گیا۔ اب سردی کے دن تھے، اب پانی گر گیا ہے تو کچی چھتیں ہوتی تھیں اس وقت، ظاہر سی بات ہے، آج کے اب تو ماحول نہیں تھا۔ اب ان کے پاس جو لحاف تھا، میاں بیوی کے پاس جو بستر تھا، انہوں نے اس پانی کے اوپر ڈال کے اس پانی کو سارا سمیٹ لیا کہ کہیں ایک بوند بھی نیچے حضور پاک کی بارگاہ میں نہ گرے، جس سے نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ عشق دیکھیں، ساری رات اس پانی کو بستر میں لے کے سائیڈ پہ کونے پر ساری رات بیٹھ کر گزار دی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پہنچے۔ یہ عشق والے تھے، یہ محبت والے تھے، اور جن کی محبت مثالی تھی، وہ مقصد یہ خالی نعرے لگانے والے نہیں تھے، لڑائی جھگڑے حضور کے نام پر کرنے والے نہیں تھے۔ آج تو مقصد جھگڑا بازی کے علاوہ مذہب میں رہ کیا گیا ہے؟ اس کا گریبان چاک کر رہا ہے، وہ اس کا چاک کر رہا ہے، وہاں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، دوسری جگہ دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ عشق کی بات کون کرتا ہے؟ محبت کی بات کون کرتا ہے؟ حضور کے نام پر مر مٹنے کی بات کون کرتا ہے؟ تو یہ لوگ لڑنے والے نہیں تھے، یہ محبت کرنے والے تھے، ان کو حضور پاک سے محبت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بس ہمارا سب کچھ حضور کی ذات ہے، ہمارا جینا مرنا نبی پاک کی خوشی میں ہے، ہمارا مال جان سب کچھ ان کے اوپر فدا ہو جائے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا، اور وہ کامیاب بھی تھے۔ تو آج جو ہے، اب جتنے دوست بیٹھے ہو، میں بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جھگڑا جو ہے نا، مذہبی جھگڑا، اس سے باہر نکلیں، حضور سے محبت کریں، بس حضور پاک سے محبت کریں۔ یعنی کئی جگہوں پر اس بات پہ جھگڑا ہے کہ حضور مر کے مٹی ہو گئے یا مزار میں ان کا جسم سلامت ہے، اس بات پہ آج کی امت جھگڑا کر رہی۔ یہ کون سا جھگڑا ہے بھئی؟ ہمیں تو صرف حضور سے پیار کرنا ہے، ہمارا مقصود نبی سے محبت ہے، بس محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی موضوع سخن ہمارا نہیں ہونا چاہیے، مولویوں سے کوئی ہماری غرض نہیں ہے، مناظروں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق حضور کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی پاک نے کہا ہے، حدیث ہے کہ جنت میں اکثر لوگ بھولے بھالے جائیں گے۔ اب بھولا بھالا جو بندہ ہوتا ہے اس کو مناظرے نہیں کرنے ہوتے ہیں، وہ تو ایسی بات اپنے سوچ میں بھی نہیں لا سکتا جس بات پہ بڑی بڑی لچھے دار لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات کہنا دماغ کے اوپر کتنی بھاری ہوتی ہے کہ حضور کو کہنا کہ وہ قبر میں ان کا جسم سلامت نہیں، یہ کتنی بھاری چیز ہے طبیعت کے اوپر اس کو بیان کرنا۔ تو یہ جب کسی کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے، ہیضہ، چار باتیں ادھر سے پتہ لگ گئیں، چار ادھر سے پتہ لگ گئیں، بہت بڑا اپنے آپ کو مولوی سمجھ بیٹھا، تو وہ پھر ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ کائنات حضور کے لیے بنی ہے، کسی مولوی کے لیے نہیں بنی ہے، اور نبی پاک کی وجہ سے ہی قائم ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہی قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے، تاکہ اللہ بتا دے
کہ جن کو بخشا جا رہا ہے وہ حضور کی نگاہ کرم سے بخشا جا رہا ہے، اور جن کو پکڑ ہو رہی ہے یہ حضور کے در سے دھدکارے ہوئے ہیں، اس لیے پکڑ ہو رہی ہے۔ لہذا علم کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے۔ 4 باتیں اگر آ گئی ہیں تو ان کو سنبھالنا چاہیے۔ نالج جو ہوتا ہے، نالج، معلومات، انفارمیشن، اس کے سیلاب کا یہ دور ہے، سیلاب ہے۔ ادھر سے یوٹیوب سے بات سن لی، ادھر سے کوئی گوگل سے بات پڑھ لی، فیس بک پہ کوئی بات آ گئی، تو کئی اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی پڑھ لیا ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے، ہمیں تو یہ روایت بھی پتہ ہے، ہمیں تو فلانی بھی پتہ ہے۔ تمہیں جتنا بھی پتہ ہوگا، یاد رکھیں، وہ آج ہی پروگرام تھا حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں 92 پر، تو ان کا ایک کال میں نے پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا علم ہو، جو اپنی ذات کے بارے میں جانے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو زمانے کی خبریں لیتا پھرے، وہ عالم نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کی ٹو میں رہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ تو جو نبی کی ٹو میں لگ جائے تو وہ عالم کہاں سے ہو جائے گا؟ حضور پاک کو اس بات کا علم نہیں ہے، نبی پاک معاذ اللہ قبر میں ان کا وجود سلامت نہیں ہے۔ یہ کون سی انفارمیشن ہے جس میں نبی پاک کی وقعت، حضور پاک کی عظمت، حضور پاک کی عزت، جس میں کسی کے دل میں جس معلومات سے حضور پاک کی عظمت کم ہو جائے، خدا کی قسم وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ علم تو وہ ہے جو تمہیں دربار رسالت مآب کا با ادب بنا دے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ با ادب بن گئے تو سمجھ لیں علم مل گیا، اور ادب چلا گیا تو سمجھ لیں علم نہیں ملا۔ 2-4 مولویوں کی باتیں مل گئی ہیں، علم والے تو ابو ایوب انصاری تھے۔ کون سی حدیث یا روایت یا آیت انہوں نے پڑھی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری رات اپنی چھت پہ جاگتے رہے تھے؟ ساری رات جاگتے رہے، میاں بیوی ایک کونے پہ بیٹھے رہے کہ کہیں پر کوئی ہمارے پیروں کی جنبش ہو اور حضور پاک کے حرام میں خلل آ جائے۔ یہ علم تھا۔ علم نبی پاک کا ادب سکھاتا ہے، علم حضور پاک کا عاشق بناتا ہے، محب بناتا ہے، پیار کرنے والا بناتا ہے۔ اور جو علم بے ادب بنا دے وہ علم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی ہم کسی کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے حضور پاک کی ذات سے نسبت مضبوط سے مضبوط ہو، اور وہ نسبت ادب سے مضبوط ہوتی ہے۔ آپ ادب کریں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ ادب کے بغیر مجھے بتا دیں، زمانے میں اگر بیٹا اور باپ، یہ 2 بہت بڑے رشتے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ تمام رشتوں پر بھاری ہے۔ اگر ان کا آپس میں یعنی بیٹا باپ کا ادب نہ کرے تو نسبت سلامت نہیں رہتی، ان کے درمیان تعلق سلامت نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو، جو کہے کہ میں پکا مسلمان بھی رہوں اور دل کے اندر ادب بھی نہ رکھے اور باتیں بھی وہ کرے کہ جو کرنے والی نہیں ہوتی، تو پھر اس کو نسبت رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ نسبت ادب سکھاتی ہے، نسبت عشق سکھاتا ہے، نسبت پیار سکھاتا ہے، نسبت احترام سکھاتا ہے۔ جب نسبت ہوگی تو آپ احترام بھی کریں گے۔ تو حضرت ابو ایوب کو نسبت حاصل تھی، تو ساری رات آپ نے احترام، عزت اور ادب میں ساری رات گزار دی، اور صبح حضور پاک کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوئے، حضور ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ مہربانی کریں، آپ دوسری منزل پہ رہیں، نیچے ہم رہتے ہیں کہ آپ کو نیچے تکلیف نہ ہو، کسی نے ملنا ہوگا تو پھر آپ اس سے ملاقات کر لیجئے گا، ورنہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے جو ہے آرام کریں اور ہم اوپر بیٹھیں، اوپر کوئی چیز گر جاتی ہے، شور ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ہمارا احترام گوارا نہیں کرتا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری، عشق اتنا تھا، اتنا عشق تھا کہ سبحان اللہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بدر کی لڑائی میں ساتھ، احد کی لڑائی میں ساتھ، خندق کی لڑائی میں ساتھ، غزوہ تبوک میں ساتھ، اور بیت رضوان میں ساتھ، کسی لمحے
نبی پاک سے آپ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ اور پھر جب حضور پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو ایک دور آیا کہ جب مروان گورنر بنا تھا مدینے کا، تو اس وقت ابو ایوب انصاری کو انتہا کا عشق تھا حضور پاک کے ساتھ، ورفتگی کی حد تک پیار تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، بعض دفعہ حضور پاک کے مزار پر جا کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس وقت عمر بھی زیادہ تھی، یعنی 70 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت امیر معاویہ کا وہ زمانہ تھا حکومت کا، اور مروان جو ہے وہ گورنر تھا۔ تو یہ جب وہاں لیٹ گئے نا، جب لیٹے تو گورنر آیا اور کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو، یہ مٹی کی ڈھیری ہے، یہ قبر ہے، تو قبر کے اوپر اس طریقے سے لیٹنا، صدا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ تو آپ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، آپ نے اپنا رخسار جو مزار پر انوار پہ رکھا تھا اوپر اٹھایا، اور اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں تھے عشق رسول کے، تو فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں پتھر اور مٹی کے پاس ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔